بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناظر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ ناظرین، یقین ہے مجھے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج جس موضوع میں گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے اپوزیشن کی جماعت یعنی اتحاد PDM۔ PDM نے گزشتہ دن میں ایک جلسہ کیا ڈیرہ غازی خان میں، اور بڑا کامیاب رہا ان کے حوالے سے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ نہیں، PDM کی ہوا نکل گئی ہے ان کے غبارے سے، ختم ہو گئی بات، اب وہ بات نہیں ہے، اور ان کی راگنی کوئی سننے کو تیار نہیں۔ PDM کے نئے عزائم کیا ہیں، مستقبل میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اندرونی کہانی کیا ہے، یہ سب کچھ بتانے کے لیے میں آج حاضر ہوا ہوں۔ لیکن پہلے آپ سے درخواست کا INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دوبارہ بھی نہ بھولیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ جو رابطہ ہے یہ مستقل بنیادوں پر قائم ہو جائے، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، PDM ایک اپوزیشن جماعت ہے۔ PDM سے بڑی جماعت، ایک سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ جس جلسے کا میں نے اظہار کیا، انکار آپ کو بتایا، اس جلسے میں وہ نہیں تھی، کیونکہ اب پاکستان پیپلز پارٹی پر الزام ہے کہ وہ سولو فلائٹ چاہتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر بات کریں، ان کے ذرائع جو کہتے ہیں، خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری، وہ کہتے ہیں ہم دونوں کی سوچوں میں فرق ہے۔ PDM نے کہا پہلے استعفے دے دیں، اسمبلی میں نہ جائیں، باہر نکل آئیں، لیکن ہم پارلیمانی سیاست چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ استعفے دیں، پہلے پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ میں جا کے بات کریں۔ وہ کہتے ہیں ہماری ان کی سوچوں میں اختلاف تھا، اس لیے ہم ان سے الگ ہو گئے۔ لیکن الزام اب بھی ان پہ ہے کہ وہ سولو فلائٹ چاہتے ہیں، ان کی کہیں یعنی پس پردہ کہیں مذاکرات یا کوئی بات چیت ہو گئی ہے جس پر وہ مطمئن ہیں کہ آنے والا وقت ان کا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے عہدیداران، خاص طور پر قائدین، یہ کہہ چکے ہیں کہ آئندہ حکومت یعنی 2023 میں پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال ایسا لگ نہیں رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں خاص طور پہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو یہاں متعین کیا ہے، وسطی پنجاب کا صدر بنایا، اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑے جیالے حسن مرتضیٰ جو ہمارے دوست ہیں اور بہت سرگرم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اور ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے انہوں نے اپنا الیکشن بھی جیتا ہے، وہ سیکرٹری جنرل ہے۔ لاہور میں ٹیسٹ کیس بنا ہے 133 یعنی 133، اس میں ابھی تک تحریک انصاف کا جو امیدوار ہیں جمشید اقبال چیمہ، وہ مسترد ہو چکے ہیں، ان کے کاغذات، ان کی بیگم کے کاغذات بھی مسترد ہو چکے ہیں، اور وہ اب ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ان کے سامنے شائستہ پرویز ملک ہیں، جن کی یہ سیٹ تھی، یعنی پرویز ملک کے انتقال پر یہ سیٹ خالی ہوئی ہے۔ اب PDM کی جو اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو مسئلہ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ PDM کہتی ہے کہ اب کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا، جس کا مقصد یہ ہے کہ PDM سے مراد جو میں کہہ رہا ہوں وہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں۔ تو فضل الرحمان کہتے ہیں بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، حکومت ناکام ہے، مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، لیکن ہم وہ تحریک نہیں چلا رہے جو چلانی چاہیے تاکہ حکومت کو چلتا کرے۔ ایک تو یہ رائے، اور دوسری رائے یہ کہ جو پیچھے ابھی اچانک ایک ہنگامی اجلاس PDM نے کیا، اور وہ اس لیے کیا کہ کور کمیٹی برائے قومی سلامتی جو تھی اس کا اجلاس ہونا تھا، جس میں سپہ سالار کے بیٹھنے کے چانسز بھی تھے، وزیر اعظم کے بھی تھے، اور فیض حمید صاحب کے جو ISI کے DG ہیں ابھی تک، ان کے بیٹھنے کا بھی پروگرام تھا، جو آج ہو رہا ہے اسلام آباد میں۔ اس کی تفصیلات سے بعد میں آگاہ کروں گا، لیکن فی الحال یہ تھا۔ تو انہوں نے جو اپوزیشن ہے PDM، اس نے جو اس کی منصوبہ بندی کی، جو سب بندی کی، اس میں یہ تھا
کہ نواز شریف صاحب نے بھی ان کے اجلاس میں خطاب کیا۔ کون سے نواز شریف؟ وہ نواز شریف جو تا حیات پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں اور 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور 3 دفعہ ہی انہیں نکالا بھی گیا۔ اچھا اب یہ کیا ہے؟ یہ تو چیزیں قسمت کی بات ہے اور یہ حالات کی بات ہے، واقعات کی بات ہے، کرپشن کے الزامات لگے لیکن وہ بیماری کی وجہ سے باہر گئے۔ اب انہوں نے خطاب کیا۔ اس بار اس اجلاس میں ان کا خطاب ماضی کے اجلاسوں سے بالکل مختلف، بہت ٹھنڈے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ لندن کے ماحول نے ان کو ذرا ٹھنڈا کر دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لندن میں مختلف لوگ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لہذا ان ملاقاتوں سے شاید وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس، یعنی کچھوے کی چال چلو، صبر کرو، ابھی دیکھو حالات کیا ہو رہے ہیں، حکومت خود گر جائے گی، اسے گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر اپنی حکمت عملی بنائیں اور لانگ مارچ کریں اسلام آباد کی طرف تاکہ حکومت کو چلتا کیا جائے، لیکن نواز شریف نے روک دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حالات کا جائزہ لیں، اور مریم نواز بالکل خاموش ہیں، جس کے لیے بڑے شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے شین میں سے میم نکلے گی اور نون میں سے شین نکلے گی، اور یہ ساری چیزیں سارے مفروضے ثابت ہوئے۔ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، حتمی نہیں ہوتی، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود باتیں آہستہ آہستہ سامنے چلتی رہتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک لبیک کا کیا ہوا، آج فیصلہ سامنے آ گیا، جو قائد اعظم تنظیم نہیں ہے، اب وہ سیاسی تنظیم ہے، ایک مذہبی تنظیم ہے، وہ الیکشن میں بھی حصہ لے گی۔ اس کو کہا گیا تھا دہشت گرد تنظیم ہے، اس کو بھارت جو ہے فنانس کر رہا ہے، ختم ہو گیا۔ کس نے کہا تھا؟ دنیا میں ہماری سبکی ہوئی۔ تیسری چیز آپ دیکھیں تو ورلڈ کپ میں سے بھارت آؤٹ ہو گیا، پاکستان آسٹریلیا سے سیمی فائنل کھیلے گا، دوسری جانب جو وہ انگلینڈ ہوگا، اور انگلینڈ اور نیوزی لینڈ وغیرہ جو بھی ہیں وہ کھیلیں گے، یا انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کھیلے گا، وہ ہے۔ لیکن بھارت کہاں گیا؟ جو بھارت جس کی بڑی گردن اکھڑی ہوئی تھی اور بڑا تھا، سابق کپتان آسٹریلیا کے، وہ یہ کہتے ہیں، ریکی نام ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے تمام کھیلوں پر چھایا ہوا ہے اور اپنی منصوبہ بندی اور سیاست کے ساتھ اس کا قبضہ ہے، لیکن پاکستان نے اس کو اس بار ورلڈ کپ میں T20 میں ناکوں چنے چپوائے، کھیل کے میدان کے اندر بھی، اور اس کی سازشیں ساری ناکام کر دی، ساری منصوبہ بندی ناکام کر دی۔ بھارت ہار گیا، بھارت میں واویلا مچا ہوا ہے، وہاں رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں لوگ کہ کیا ہوگا، اور ان کا استقبال جس انداز میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارتیوں کا روایتی انداز ہے، وہ مار پیٹ بھی کرتے ہیں، گھروں کو آگ بھی لگاتے ہیں، اور بدتمیز اس حد تک ہے کہ وہ کوہلی جس نے ان کی ٹیم کا ہمیشہ سر اونچا کیا، قومی پرچم لہرایا دنیا بھر میں، اس کوہلی کی بیٹی جو 5 سال کی ہے، چھوٹی ہے ابھی، اس کا تک انہیں نے کہا کہ ہم اس سے زیادتی کریں گے، ریپ کریں گے، یعنی یہ دھمکی دی ہے۔ مار دینے کی دھمکی دی ایک الگ بات ہے، یہ دیکھیں انسانیت سوچ دھمکی دی ہے۔ تو وہاں آپ کو ایک اور خبر میں دینے لگا ہوں، وہاں 2 شخصیات بھارتی جیت گئیں، یعنی بھارت کی ٹیم ہار گئی، بھارتی حکومت ہار گئی، مودی صاحب کے خواب تباہ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن معاملہ جو ہے وہاں یہ ہوا کہ 2 شخصیات جیت گئیں۔ بھلا کون؟ ایک ثانیہ مرزا، بھارتی ہیں، شعیب ملک کی بیگم ہے، وہ تالیاں بجا رہی تھیں جب 18 بالوں پہ اس نے 52 کی، اور دوسری ثانیہ حسن ہے جو حسن علی کی بیگم ہے، وہ بھی بھارتی ہیں۔ صرف یہ 2 ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا، یعنی جن کے چہرے ہنستے کھیلتے نظر آئے۔ اب بھی اگر بھارت نہ سمجھے کہ پاکستان کیا ہے اور بھارت کیا ہے، پاکستان کی روایات کیا ہیں، ادب کیا ہے، ثقافت کیا ہے، اور بھارت کے انداز کیا ہیں، کس انداز میں وہ کرتے ہیں، اور کس طرح انسانیت سوچ بدتمیزیاں کرتے ہیں، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن آج کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی ابھی اختلافات چل رہے ہیں، اور پی ڈی ایم نے ایک اجلاس رکھا ہوا ہے پشاور میں، اور اس کی تاریخ ہے 20 نومبر، اور 20 نومبر کی تاریخ آپ کو یاد ہوگی کہ 20 نومبر تاریخ ہے ISI کے جو چیف ہے وہ چارج سنبھالیں گے، جنرل ندیم انجم صاحب، اور
فیض حمید صاحب جو ہیں وہ پشاور کے کور کمانڈر کی حیثیت سے چارج سنبھالیں گے، 20 کو نہیں سنبھالیں گے، 21 کو سنبھال لیں گے، مطلب انہیں وہاں جانا ہے۔ اس موقع پہ اپوزیشن کا جلسہ ہو رہا ہے، کون سا دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ خود سوچیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، خوشحال رکھے، ترقی کی راہوں پہ گامزن کرے، اس پر یہ چھوٹی موٹی سازشیں اور چھوٹے موٹے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے رہیں، اپوزیشن جماعتیں بھی ہوش کے ناخن لیں، حکومت بھی ہوش کے ناخن لیں، اور یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ۔ آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے بھی دیں۔ خدا آپ کو خوش رکھے، اللہ نگہبان۔